شیخ سعدی کہہ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ، انتہا کو پہنچ گئے اپنے کمال سے، کشفت دجا بجمالہ، تاریکی ختم ہو گئی آپ کے جمال سے، تاریکی ختم ہو گئی، ظلمت کو دور کر دیا اپنے جمال سے، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، آپ کے تمام خصال، تمام عادتیں اور تمام امور بہترین ہیں، انفرادی، اجتماعی، خانگی، جس زاویے سے بھی دیکھیں، جس پہلو سے بھی دیکھیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر کامل تھے کہ نقطہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے جو آپ کی تعریف کی ہے وہ یہ کہہ کر کی ہے انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر آپ اخلاق عظیمہ رکھتے ہیں، آپ اخلاق عظیمہ رکھتے ہیں، اتنے اونچے اخلاق ہیں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب ایسے آپ کی طرف سے امت پر احسانات ہیں تو امت کیا کرے، امت کیا کرے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آخرت کے لیے جیسا کہ یہ بات کہی گئی، ضرورت نہیں ہے کہ ہم دعا کریں، وہ تو اللہ نے مسائل حل کر دیے۔ اب ضرورت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے۔ درود کس قدر پڑھیں، کیسے پڑھیں، اس پر اللہ کی طرف سے کیا فضیلتیں ہیں، کیا ثواب اللہ دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اگر اس ذخیرے کو پیش کیا جائے تو لمبا وقت درکار ہے۔ نسائی کی بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھے، اب دیکھیے فائدہ کس کا ہے، امت کا ہے، پڑھنے والوں کا ہے۔ ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، ایک مسلمان ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ حدیث پاک سے یہ فضیلت ہے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ نسائی میں ہے، نسائی میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل کرتے ہیں اور 10 گناہوں کو مٹاتے ہیں اور 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ یہ 3 فضیلتیں آئی، 10 رحمتیں اللہ نازل کرتے ہیں، 10 گناہوں کو مٹاتے ہیں اور 10 درجات جنت کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، ہر مسلمان کو یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے۔ درود شریف ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، صحیح معنی میں پڑھیں، اللہ کی طرف سے انعامات بلکہ انعامات کی بارش ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کی مجلس میں تشریف لائے اور ایسی تشریف لائے کہ آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، چہرہ چمک رہا تھا، خوشی کے آثار تھے۔ آپ تشریف لائے اور کہنے لگے ابھی ابھی جبرائیل آئے، ابھی ابھی جبرائیل آئے اور آ کر کہہ کر گئے اے محمد کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ پر
پر درود شریف پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. جو آپ پر صلاۃ و سلام پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر خوش ہوئے کہ خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر دیکھے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہو رہے اور خوشی کس بات کی ہے کہ آپ پر 1 مرتبہ درود پڑھنے سے آپ کی امت کو 10 مرتبہ اللہ رحمتوں سے نوازتے ہیں. 10 رحمتیں اللہ دے رہے ہیں. اس بات پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہو رہے ہیں. حدیث پاک کے اندر بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں. ایک حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا کیے ہیں جو دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں. ان للہ سیاحین فی الارض یبلغنی من امتی السلام. حدیث کے الفاظ ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالی کی ایسے فرشتے ہیں جو دنیا بھر میں گھومتے رہتے ہیں. جہاں کہیں میرا کوئی امتی درود پڑھتا ہے وہ فرشتے میرے پاس لا کر پہنچاتے ہیں. وہ فرشتے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من صلی عند قبری سمعتہ ومن صلی نائیا ابلغتہ. جو میری قبر کے پاس پہنچ کر پڑھتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں. جو درود پاک درود شریف میری قبر کے پاس پہنچ کر پڑھتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں. اور جو دور دراز کہیں رہ کر پڑھتا ہے وہ درود میری خدمت میں پہنچایا جاتا ہے. یہاں رک کر یہ بات سمجھیں ثواب دینے والے تو اللہ ہے لیکن اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اس عمل کو پہلے اپنے حبیب تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو براہ راست ثواب دے سکتے ہیں لیکن اللہ پہلے درود والے عمل کو اپنے حبیب تک پہنچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ثواب اور اجر سے مالا مال کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا قیمتی تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہر مسلمان کو عطا ہوا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو امت کے بہت بڑے قاری تھے. جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی فضیلت گزشتہ جمعہ عرض کی گئی ایسے ہی حضرت ابی بن کعب تھے. اتنے بڑے صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأہم ابی بن کعب. امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں. امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہے. اور اللہ کو ابی بن کعب کا پڑھنا اتنا پسند تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے فرمایا اے ابی تم قرآن پڑھو میں سنتا ہوں. اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم سے قرآن سنو اس لیے تم پڑھو میں سنتا ہوں. حضرت ابی بن کعب نے پوچھا او سمانی ربی کہ اے میرے آقا کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ او سمانی ربی کیا میرے آقا میرے پروردگار نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابی سے میں قرآن سنوں. بس اتنا سننا تھا. خوشی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے. خوشی کے آنسو چھلکنے لگے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پھر قرآن سنایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ ابی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک خاص وقت میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. میں ایک خاص وقت میں
آپ پر درود پڑھتا ہوں اور بہت کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں. انی اکثر الصلاۃ علیک یا رسول اللہ, میں کثرت کے ساتھ آپ پر درود پڑھتا ہوں ایک خاص وقت میں. آپ فرمائیں میں کس قدر درود پڑھوں؟ یعنی ایک خاص وقت میرا ہوتا ہے, اس وقت میں کتنا وقت درود کے لیے دے دیا کروں, آپ بتائیں. آپ نے فرمایا ما شیتا, تم جس قدر دے دو تمہاری مرضی. انہوں نے کہا الربع, 1/4 حصہ میں درود کے لیے خاص کرتا ہوں, باقی 3/4 دوسرے کاموں کے لیے, دوسرے ذکر کے لیے, 1/4 حصہ صرف درود کے لیے. آپ نے فرمایا ما شیتا, تم جو چاہو اگر اور بڑھا دو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اے ابی اگر وقت بڑھا دو گے اور تعداد بڑھا دو گے تمہارے حق میں بہتر ہے. حضرت ابی نے فوراً عرض کیا رسول اللہ, اس میں سے آدھا وقت درود کے لیے میں خاص کرتا ہوں, پورا آدھا وقت درود کے لیے, بقیہ آدھا وقت دوسرے ذکر کے لیے. آپ نے فرمایا ما شیتا, تم جو چاہو تمہاری مرضی ہے, اگر بڑھا دو گے تمہارے لیے بہتر ہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر فَالثُّلُثَيْن, 3 میں سے 2/3, 3 میں سے 2/3 آپ پر درود کے لیے میں خاص کرتا ہوں, 1/3 میں دوسرے ذکر و اذکار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ما شیتا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, جس قدر تم چاہو تمہاری مرضی, اگر بڑھاؤ گے تو تمہارے حق میں خود بہتر ہے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر بات ایسی ہے, اجعل لک صلاتی کلہا, میں اپنا پورا وقت درود پڑھنے ہی میں خرچ کروں گا. اپنا پورا وقت, جو خاص وقت میں درود کے لیے رکھا ہوں دوسرے ذکر کے لیے, اس میں پورا وقت میں درود ہی کے لیے خاص کر دوں گا. آپ نے کیا فرمایا؟ بہت غور سے سنیے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے جو حدیث میں آئے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویکفر لک ذنبک, اے ابی اگر ایسا کرو گے پھر سن لو تمہاری ہر پریشانی دور ہو جائے گی. اذن تکفا ہمک, پھر تم اپنی تمام پریشانیوں سے کافی کر دیے جاؤ گے, تمہاری ہر پریشانی دور ہو جائے گی. وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ, اور تمہارے سبھی گناہ مٹا دیے جائیں گے. اب خلاصہ کیا ہوا کہ ایک انسان کے لیے 2 ہی باتیں ہوتی ہیں, ایک دنیاوی پریشانی دور ہو, ایک آخرت کی پریشانی دور ہو. دنیا بھی اچھی ہو جائے, آخرت بھی اچھی ہو جائے, ہر مسلمان یہی چاہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں 2 باتیں ہیں, اگر تم ایسا کرو گے یاد رکھو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک, اس وقت تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی اور تمہاری مغفرت کر دی جائے گی. اس لیے درود شریف کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے, کوئی نماز درود سے خالی نہیں. اللہم صلی علی, جو درود ابراہیم ہے اس درود کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اور یہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے, تمام درود میں سب سے افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود نماز کا ایک حصہ بنا دیا. اسی وجہ سے علماء نے, تمام علماء کرام کا اتفاق ہے, زندگی بھر میں کم از کم 1 مرتبہ درود پڑھنا فرض عین ہے. کم از کم 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض عین ہے. اور زندگی بھر کے علاوہ ہر مجلس میں
ہر مجلس میں، جیسے جمعہ کی یہ مجلس ہے، جس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، جتنی مرتبہ نام نامی لیا جائے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور ہر مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ علماء کرام کا اتفاق ہے، اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں ہر مرتبہ پڑھنا واجب ہے، پیغمبر کا یہی حق ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام میں یہ بحث ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ درود کون پڑھتے ہیں۔ علماء کرام میں یہ بحث ہے۔ پھر علماء کرام نے یہ بات طے کی ہے کہ محدثین کرام سب سے زیادہ درود پڑھتے ہیں کہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، اور جتنی مرتبہ نام نامی آئے ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہر مرتبہ۔ اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے زبان سے ہر مرتبہ پڑھنا چاہیے، ایسی اگر کوئی شخص کوئی تحریر لکھ رہا ہو، جتنی مرتبہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے صرف صاد لکھنا یا صرف صاد لام عین میم لکھنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ درود شریف کا مخفف نہیں ہے، اس کا بدل نہیں ہے۔ جیسے جل جلالہ ہے کہ اللہ کا نام نامی جہاں آئے بعض لوگ جیم لکھ دیتے ہیں، یہ جیم لکھنا جل جلالہ کا بدل نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی تعظیم کرنی ہے، جل جلالہ مکمل کہا جائے، مکمل لکھا جائے۔ ایسے ہی جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا موقع یا لکھنے کا موقع ہو تو مکمل مرتبہ درود پڑھا جائے اور مکمل مرتبہ درود لکھا جائے۔ اسی وجہ سے بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک حدیث میں کبھی 10 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کا نام نامی آتا ہے۔ امام بخاری ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھتے ہیں، ہر مرتبہ پورا لکھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام ہر مسلمان کرے، خاص طور پر موجودہ جو حالات ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کی کامیابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی میں ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے وابستگی میں ہے۔ اس لیے درود شریف کا اہتمام بہت کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ درود ابراہیمی پورا پڑھیں۔ درود ابراہیمی اگر پورا مشکل ہے تو مختصر درود بھی کتابوں میں آ کر ہے، اس میں سے جو مختصر ہے 2 درود میں بتاتا ہوں۔ ایک تو ہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم، یہ اس لیے بہت اہم ہے، اس میں صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور پھر کتنا اللہ کی طرف سے پیارا نظام ہے۔ اللہ نے درود پاک کے لیے کوئی خاص وقت نہیں رکھا، وضو شرط نہیں اور کوئی خاص حالت شرط نہیں، بے وضو ہوں با وضو ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حالت میں ہو بشرطے کہ ناپاکی نہ ہو، ہر حالت میں درود پاک پڑھا جائے۔ اور باوضو ہو، نور علی نور ہے، جس قدر باوضو ہو کر توجہ سے پڑھیں گے اسی قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوگی، اللہ مسائل حل کریں گے۔ تو ایک درود ہے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ایک درود ہے صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ ہر مسلمان اس کا اہتمام کرے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے پیغمبر مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا